الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 24 تصوف، اس میں ہم احیاء العلوم پڑھ رہے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ تعالی ارادت کی شرائط ہم پڑھیں گے، یعنی کہ جو مرید بنتے ہیں نا، اس کی کیا شرائط ہیں، مرید کو کیسا ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے اور ریاضت نفس کا چیپٹر کوشش کریں گے کہ آج مکمل ہو جائے۔ چھٹی فصل ارادت کی شرائط، مجاہدے کے مقدمات اور سلوکی ریاضت میں مرید کی بتدریج ترقی۔ جان لیجیے کہ جو شخص آخرت کا یقینی مشاہدہ کر لیتا ہے وہ اس کا ارادہ اور شوق رکھتا ہے، نیز اس کے راستوں پر چلنے کی کوشش کرتا اور دنیاوی نعمتوں اور لذتوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ جیسے کسی شخص کے پاس موتی ہو اور وہ جوہر نفیس یعنی بیش قیمت پتھر دیکھ لے تو اب موتی میں اس کی رغبت باقی نہیں رہتی، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ موتی کے بدلے جوہر نفیس خرید لے۔ جو شخص نہ تو آخرت کا ارادہ کرے اور نہ ہی اللہ عز و جل سے ملاقات کا طالب ہو تو گویا وہ اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، اور ایمان سے یہ مراد نہیں کہ بغیر صدق و اخلاص کی محض زبان سے توحید و رسالت کی گواہی دینا۔ ایسا ایمان تو اس شخص کے ایمان کی طرح ہے جو اس بات کو تو تسلیم کرتا ہے کہ جوہر موتی سے بہتر ہے، مگر جوہر کی حقیقت کو نہیں جانتا، صرف جوہر کا نام جانتا ہے۔ اس قسم کی تصدیق کرنے والا جب موتی سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس کی محبت کی وجہ سے اسے نہیں چھوڑتا۔ اب اس کو موتی کے مقابلے میں جوہر کا اشتیاق نہیں رہتا تو معلوم ہوا کہ بغیر سلوک کے اللہ عز و جل تک رسائی ممکن نہیں۔ اچھا، ارادت کے بارے میں نیچے حاشیہ لکھا ہوا ہے، اوپر آپ نے دیکھیں نا 202 لکھا ہوا کہ ارادت راہ سلوک کی ابتدا ہے، اور یہ اللہ عز و جل کی طرف جانے والوں کی پہلی منزل کا نام ہے، اور اسے ارادت سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ ہر کام سے پہلے ارادہ ہوتا ہے۔ جب تک بندہ کسی چیز کا ارادہ نہ کر لے اسے کرتا نہیں، لہذا ان لوگوں کے لیے جو اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں یہ ابتدا ٹھہری، تو اس کا نام ارادت رکھ دیا گیا۔ اس اعتبار سے مرید وہ ہے جس کا کوئی ارادہ ہو، مگر صوفیہ کی اصطلاح میں مرید وہ ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو۔ سبحان اللہ، یعنی پیر کا ارادہ ہی اس کا ارادہ ہو، دوسرے لفظوں میں تو اسے کہتے ہیں مرید، جو پیر کے ارادے پہ چلے۔ سبحان اللہ۔ اور سلوک بغیر ارادت نہیں ہو سکتا، اور ارادت بغیر ایمان کے نہیں ہو سکتی، اور ایمان کے نہ ہونے کا سبب ایسے علماء کا نہ ہونا ہے جو ہدایت و نصیحت کرتے اور راہ طریقت کی طرف رہنمائی کرتے، نیز اس بات پر تنبیہ کرتے کہ دنیا حقیر اور فانی اور آخرت کا معاملہ عظیم اور دائمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مخلوق اسے غافل، شہوات میں منہمک اور غفلت کے دریا میں غرق ہے۔ علماء میں کوئی نہیں جو انہیں اس پر تنبیہ کرے، اور اگر کوئی انہیں تنبیہ بھی کر دے تو وہ اپنی جہالت کے سبب راہ سلوک کو طے نہیں کر سکتے، کیونکہ جن علماء سے وہ راہ سلوک کا راستہ معلوم کرتے ہیں وہ خود خواہشات میں مبتلا اور راہ سلوک سے ہٹے ہوئے ہیں۔ الغرض ارادت میں کمزوری، راہ سلوک کا معلوم نہ ہونا اور علماء کا خواہشات میں مبتلا ہونا اللہ عز و جل تک پہنچنے والے راستے کے خالی ہونے کا سبب بن گیا ہے۔
جب مطلوب پردے میں ہو، دلیل موجود نہ ہو، خواہش کا غلبہ ہو اور طالب غفلت میں ہو، تو منزل مقصود تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ ایسی صورت میں تو لازماً راستہ خالی ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص خود بخود متنبہ ہو جائے یا کوئی اسے تنبیہ کر دے اور اس کے لیے راہ آخرت اور اس کا فائدہ ظاہر ہو جائے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کا ارادت کی ابتدا میں ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک پناہ گاہ ہے جسے مضبوطی سے پکڑنا ضروری ہے، اور ایک قلعہ ہے جس میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ضروری ہے تاکہ دشمنوں سے حفاظت ہو، اور اس کے لیے کچھ وظائف ہیں جن کا راہ سلوک میں التزام ضروری ہے۔ شرائط ارادت سے پہلے جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، ان میں سے یہ ہے کہ اپنے اور اللہ عز و جل کے درمیان جو رکاوٹ دیکھے اور حجاب یعنی پردہ پائے اسے دور کرے، کیونکہ مخلوق کی اللہ عز و جل تک پہنچنے سے محروم ہونے کا یہی سبب ہے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجھتا۔ رکاوٹیں اور انہیں دور کرنے کا طریقہ۔ مرید اور رب تعالیٰ کے درمیان 4 رکاوٹیں ہیں: مال، جاہ و منزلت، تقلید، معصیت یعنی گناہ۔ پہلی رکاوٹ دور کرنے کا طریقہ۔ مال کی رکاوٹ اس وقت دور ہوگی جب مرید اپنی ملکیت سے مال کو نکال دے اور اس قدر ہی مال باقی رہنے دے جس کی اسے حاجت و ضرورت ہو، کیونکہ جب تک اس کے پاس 1 روپیہ بھی بلا حاجت و ضرورت رہے گا، اس کا دل اس کی طرف متوجہ اور مقید رہے گا، لہذا وہ اللہ عز و جل سے حجاب میں رہے گا۔ دوسری رکاوٹ دور کرنے کا طریقہ، جاہ و منزلت کی رکاوٹ اس صورت میں دور ہوگی کہ مرید جاہ و منزلت سے دور رہے، آج انکساری کو اپنائے، ذکر و شہرت سے دور بھاگے اور ایسے اعمال کرے جسے لوگ بظاہر نفرت کرتے ہوں۔ تیسری رکاوٹ دور کرنے کا طریقہ، تقلید کی رکاوٹ صورت میں دور ہوگی کہ مرید فقہی تعصب چھوڑ دے اور سچے دل سے کلمہ طیبہ کی تصدیق کرے اور اس کی صداقت کو ثابت کرنے کی حرص رکھے، یوں کہ خدا کے علاوہ کسی کو اپنا معبود تسلیم نہ کرے اور خواہش کے پیچھے نہ چلے۔ جب وہ اس طریقہ پر عمل کرے گا تو دوسرے کی تقلید میں جو اعتقاد اس نے حاصل کیا تو اس کی حقیقت اس پر واضح ہو جائے گی، اور اس پر ضروری ہے کہ وہ اس حقیقت کو مجاہدے سے حاصل کرے۔ نہ کہ جھگڑے وغیرہ سے۔ اگر اس پر جس کا وہ مقلد ہے فقہی تعصب غالب ہے اور اس کے دل میں اس کے علاوہ کسی کی گنجائش نہ ہو تو ابھی تک وہ قید اور حجاب میں ہے، حالانکہ مرید کے لیے شرط نہیں کہ وہ کسی خاص فقہی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ دراصل فرمایا یہ جا رہا ہے، امام غزالی علیہ رحمہ کا جو فرمان میں سمجھا ہوں، کہ تعصب نہ ہو کہ حنفی ہوں تو شافیوں کو پسند ہی نہیں کرتا، مالکیوں کو پسند ہی نہیں کرتا، حنبلیوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے کہ میں حنفی ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور حنفی لو جو ہے فقہ ہے اس پہ ہی عمل کرنا ہے، مگر کیونکہ شافعی بھی سنی ہیں، مالکی بھی سنی ہیں، حنبلی بھی سنی ہیں، تو وہ بھی میرے بھائی ہیں، ان سے مجھے نفرت نہیں کرنی۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مرید کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ کسی خاص فقہی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ جس طرح حنفی راہ سلوک پہ چل سکتا ہے، شافعی مالکی حنبلی بھی چل سکتے ہیں۔ ہاں، ان 4 کے علاوہ جو ہیں وہ شیطان کی راہ پر ہیں، بد مذہب ہیں، گمراہ ہیں۔ یہ جو میں نے کہا نا 4 کے علاوہ جو ہیں بد مذہب ہیں، گمراہ ہیں، وہ فی زمانہ کے حساب سے ہے۔ ویسے تو اس امت میں کم و بیش 100 مجتہد ہوئے ہیں، تو کسی بھی مجتہد کی پیروی اور تقلید کی جا سکتی ہے، مگر اب 4 ہی باقی ہیں جن کے مقلد لوگوں دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ صدیاں گزر گئی ہیں کہ مجتہد مطلق جیسے امام اعظم تھے، امام شافعی تھے، نہیں آیا نا، دنیا میں آیا ہی نہیں۔ اور اس امت میں 1400 سال میں صرف کم و بیش 100 گزرے ہیں۔
اور ان میں سے بھی 96 ایسے ان کے مقلد پائے نہیں جاتے آج کل دنیا میں۔ چوتھی رکاوٹ دور کرنے کا طریقہ، معصیت و نافرمانی کی رکاوٹ اس صورت میں دور ہوگی جب وہ توبہ کرے، زیادتیوں کو ترک کر دے، پختہ ارادے سے آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، گزشتہ گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، اور جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اسے راضی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ توبہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک وہ ظاہری گناہوں کو نہ چھوڑ دے، اور جو معصیت کے باوجود دین کے اسرار پر کشف کے ذریعے مطلع ہونا چاہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو قرآن اور اس کی تفسیر کے اسرار پر مطلع ہونا چاہے، لیکن اس کا حال یہ ہو کہ اسے عربی زبان سے واقفیت نہ ہو، جبکہ قرآن اور اس کی تفسیر کے اسرار کے لیے سب سے پہلے عربی زبان کا سیکھنا ضروری ہے، پھر اس سے اس کے معانی کے اسرار کی طرف ترقی کرے، اسی طرح شروع و آخر میں ظاہر شریعت کے مطابق درستی ضروری ہے، پھر اس کے بعد اس کی گہرائی اور اسرار و رموز کی طرف ترقی کرے۔ مرشد کامل کی ضرورت، جب مرید نے ان 4 شرائط پر عمل کر لیا اور جاہ و منزلت اور مال سے خالی ہو گیا تو وہ اس شخص کی طرح ہو گیا جس نے طہارت و وضو کر کے حدث کو دور کیا اور نماز پڑھنے کے قابل ہو گیا۔ اب اسے امام کی حاجت ہے جس کی وہ اقتداء کرے، اسی طرح مرید کو بھی کسی مرشد استاد کی حاجت ہوتی ہے جو اس کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے، کیونکہ دین کا راستہ انتہائی باریک ہے جبکہ اس کے مقابلے میں شیطانی راستے بکثرت اور نمایاں ہیں، تو جس کا کوئی مرشد نہ ہو جو اس کی تربیت کرے تو یقیناً شیطان اسے اپنے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ جو پر خطر وادیوں میں بغیر کسی کی رہنمائی کے چلتا ہے وہ خود کو ہلاکت پر پیش کرتا ہے، جیسے خود بخود اگنے والا پودا جلد ہی سوکھ جاتا ہے، اور اگر وہ لمبے عرصے تک باقی بھی رہے تو اس کے پتے تو نکل آئیں گے لیکن وہ پھلدار نہیں ہوگا۔ مرید پر ضروری ہے کہ وہ ان شرائط کی تکمیل کے بعد مرشد کا دامن اس طرح تھام لے جس طرح اندھا نہر کے کنارے اپنی جان نہر پار کرانے والے کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کی اتباع میں کسی قسم کی مخالفت نہیں کرتا اور نہ ہی اسے چھوڑتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر اس کا مرشد غلطی کر جائے تو اس غلطی میں اس کا فائدہ اس نفع سے کئی گنا زیادہ ہے جس میں وہ بغیر کسی مرشد کے چلے اور اس میں درستی پر قائم رہے۔ 4 مضبوط قلعوں کے ذریعے مرید کی حفاظت، جب مرید ایسا ہو جو مذکورہ 4 شرائط کا جامع ہو اور مرشد کا دامن تھامنے والا ہو تو مرشد پر لازم ہے کہ وہ مرید کی حفاظت اپنے مضبوط قلعوں کے ساتھ کرے جس میں وہ لٹیروں سے محفوظ ہو جائے، اور یہ قلعے 4 چیزیں ہیں: تنہائی و گوشہ نشینی، خاموشی، بھوک اور شب بیداری۔ یہ 4 قلعے ڈاکوؤں اور لٹیروں سے حفاظت کا ذریعہ ہیں، کیونکہ مرید کا مقصد اپنے دل کی اصلاح ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے رب کا مشاہدہ کرے اور اس کے قرب کے لائق ہو سکے۔ بھوک کے سبب دل کا خون کم اور سفیدی مائل ہو جاتا ہے، اور یہ سفیدی ہی در حقیقت اس کا نور ہے۔ نیز یہ کہ بھوک کے سبب دل کی چربی پگھل جاتی ہے، اور یہ چربی کا پگھلنا دل کی نرمی کا باعث ہے۔ جیسے دل کی سختی حجاب کا باعث ہے ایسے ہی دل کی نرمی کشف کی کنجی ہے، یعنی چابی ہے۔ فائدہ: جب دل کا خون کم ہو جاتا ہے تو دشمن یعنی شیطان کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی گزرگاہیں وہ رگیں ہیں جو خواہشات سے بری ہوئی ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے ارشاد فرمایا، اے حواریوں، اپنے پیٹوں کو بھوک میں مبتلا رکھو تاکہ تمہارے دل رب کا دیدار کر سکیں۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں، 4 چیزیں ابدال کے لیے ضروری ہیں: بھوک، شب بیداری، خاموشی اور تنہائی و گوشہ نشینی۔
دل کو روشن کرنے کے سلسلے میں بھوک کا فائدہ تو ظاہر ہے، جس پر تجربہ بھی شاہد ہے۔ بھوک کے متعلق مزید گفتگو پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت ختم کرنے کے بیان میں آئے گی۔ شب بیداری۔ شب بیداری دل کو روشن، صاف و شفاف اور منور کرتی ہے، اور جو فائدہ بھوک کے سبب حاصل ہوا تھا، شب بیداری اس میں مزید نکھار پیدا کرتی ہے، تو دل چمکتے ہوئے ستارے اور صاف و شفاف شیشے کی طرح ہو جاتا ہے، جس میں حق تعالیٰ کے انوار چمکتے ہیں، اور آخرت کے بلند درجات نیز دنیا کا حقیر ہونا اور اس کی آفات دکھائی دیتی ہیں۔ اس طرح دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف مکمل توجہ ہوتی ہے۔ شب بیداری بھوک ہی کے سبب ہوتی ہے کہ سیر ہو کر کھانے کی صورت میں شب بیداری ممکن نہیں۔ نیند دل کو سخت اور مردہ کر دیتی ہے، مگر یہ کہ جب وہ بقدر ضرورت ہو کہ ایسی نیند قلب کی سختی کا باعث نہیں۔ مثلا 6 سے 8 گھنٹے سونا یہ مناسب ہے، بلکہ اسرار غیبیہ پر کشف کا سبب اسی وجہ سے ابدال کی صفات میں کہا گیا کہ ان کا کھانا بھوک کے وقت، نیند غلبہ کی صورت میں، اور کلام ضرورت کے وقت ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص علیہ رحمۃ اللہ الرزاق فرماتے ہیں، 70 صدیقین کے نزدیک نیند کی کثرت زیادہ پانی پینے کے سبب ہوتی ہے۔ خاموشی۔ گوشہ نشینی اور خلوت خاموشی کو آسان بنا دیتی ہے، لیکن گوشہ نشین شخص اسے دیکھنے سے بچ نہیں سکتا جو اس کے کھانے پینے اور دیگر معاملات کا انتظام کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ضرورت کے مطابق ہی اس سے گفتگو کرے، کہ زیادہ گفتگو دل کو مشغول کرتی ہے، اور دل کا گفتگو کی طرف حریص ہونا بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ دل اس سے راحت محسوس کرے گا اور ذکر و فکر کے لیے گوشہ نشینی کو بوجھ خیال کرے گا۔ فائدہ۔ خاموشی عقل کو بڑھاتی اور تقوی و پرہیزگاری پیدا کرتی ہے۔ گوشہ نشینی۔ گوشہ نشینی کے سبب مشاغل دور ہوتے ہیں، اور آنکھ اور کان کی حفاظت ہوتی ہے، اور یہ دونوں یعنی آنکھ و کان قلب کی دہلیز ہیں، اور دل حوض کی مانند ہے جس میں حواس کی نہروں سے گندا اور ناپاک پانی آ کر گرتا ہے، اور ریاضت کا مقصد اس گندے پانی اور اس کے کیچڑ سے حوض کو پاک کرنا، اور حوض کو کھودتے کھودتے اس کی گہرائی تک جانا ہے، تاکہ اس سے صاف و شفاف پانی نکلے۔ اور یہ بات ممکن نہیں کہ حوض اور نہروں کو خالی کیا جائے جبکہ ان میں پانی جاری ہو، کیونکہ جس قدر پانی نکالیں گے اس سے زیادہ پانی اس میں دوبارہ آ جائے گا۔ تو ضروری ہے کہ حواس میں ضرورت کے علاوہ ضبط سے کام لیا جائے، اور یہ صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ اندھیرے کمرے میں گوشہ نشینی کرے، اور اگر اندھیرا کمرہ میسر نہ ہو تو سر کو اپنے گریبان میں رکھ لے یا کسی چادر وغیرہ سے ڈھانپ لے۔ ایسی حالت میں جا کر وہ حق کی آواز سنے گا اور رب تعالی عز و جل کی ربوبیت کے جلال کا مشاہدہ کرے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں تھے کہ رب تعالی نے انہیں یا ایہا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، یا ایہا المدثر، اے بالا پوش اوڑھنے والے، کہہ کر پکارا۔ راہ سلوک میں مرید کا بتدریج ترقی کرنا۔ معلوم ہوا کہ یہ 4 باتیں ڈھال اور قلعہ ہیں جن کے ذریعے ڈاکوؤں اور لٹیروں سے محفوظ رہا جاتا ہے، اور راہ زنی کے عوارض سے بچا جاتا ہے۔ جب مرید ان 4 باتوں پر عمل کر لے گا تو اب وہ راہ سلوک طے کرنے میں مشغول ہوگا، اور راہ سلوک گھاٹیوں کو عبور کیے بغیر طے نہیں کیا جا سکتا، اور یہ گھاٹیاں دل کی صفات ہیں جو دنیا کی طرف متوجہ ہونے کا سبب ہیں۔ ان میں سے بعض گھاٹیاں بعض سے بڑھ کر ہیں۔ انہیں طے کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے جو زیادہ آسان ہے اسے طے کرے، پھر جو اس کے مقابلے میں کم آسان ہو اسے طے کرے۔ یہ گھاٹیاں ان امور کے اسرار و صفات ہیں جنہیں مرید نے ارادت کے شروع میں طے کیا تھا، یعنی مال، جاہ و منزلت، دنیا کی محبت اور مخلوق کی طرف التفات اور گناہوں کی رغبت۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ اپنے باطن کو
ان صفات سے اسی طرح خالی کرے جس طرح اس نے ظاہر کو ظاہری اسباب سے خالی کیا تھا، اور اس سلسلے میں اسے طویل مجاہدے کی حاجت ہوتی ہے، جو کہ مریدوں کے احوال کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کئی اچھی صفات سے متصف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں طویل مجاہدے کی حاجت نہیں ہوتی۔ ہم اس بات کو پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ شہوتوں اور خواہشات کے خلاف مجاہدے کی راہ اختیار کرنا ہر اس صفت میں ہوتا ہے جو مرید کے نفس پر غالب ہوتی ہے۔ لہٰذا مرید جب شہوت سے محفوظ ہو جائے یا مجاہدے سے اس کی شہوت کمزور پڑ جائے اور اس کے دل میں کوئی ایسی چیز باقی نہ رہے جو اس کے قلب کو مشغول کرے، تو اس صورت میں مرشد کو چاہیے کہ وہ مرید کو ایسے ذکر میں مشغول کرے جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور اسے ظاہری اوراد کی کثرت سے منع کر دے، بلکہ اسے صرف فرائض اور سنت موقدہ پر اکتفا کرائے۔ لہذا مرید کے لیے ایک ہی ورد ہوگا جو تمام اوراد کا خلاصہ و نتیجہ ہے، یعنی دل کو اللہ عز و جل کے ذکر میں ہمیشہ کے لیے مشغول کرنا، جب کہ وہ غیر کے ذکر سے خالی ہو، اور جب تک اس کا دل غیر کی طرف متوجہ رہے مرشد اسے اس وظیفے میں مشغول نہ کرے۔ حکایت تربیت مرید کا ایک انداز۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی نے اپنے مرید حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن ابراہیم حصوری علیہ رحمۃ اللہ الکوی سے فرمایا، اگر اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک تمہارے دل میں اللہ عز و جل کے علاوہ کسی چیز کا خیال آیا تو آئندہ میرے پاس نہ آنا۔ گوشہ نشینی اور ذکر کی تلقین۔ گوشہ نشینی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ارادے میں سچائی اور دل میں اللہ عز و جل کی محبت غالب نہ ہو، حتیٰ کہ وہ اس پریشان حال عاشق کی طرح ہو جائے جسے ایک ہی غم لگا رہتا ہے۔ جب یہ صورت ہو جائے گی تو مرشد اسے ایک کونے میں تنہا بیٹھنے کا پابند کرے اور کسی کی ذمہ داری لگائے جو اسے تھوڑی مقدار میں حلال غذا پہنچانے کا بندوبست کرے، کیونکہ رزق حلال اصل دین میں سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرشد اسے کسی ذکر کی بھی تلقین کرے، یہاں تک کہ دل اور زبان دونوں ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ مثلاً اسے اللہ اللہ کی تکرار کرنے یا سبحان اللہ کہنے کا کہے، یا پھر مرشد اس کے علاوہ جو مناسب سمجھے اس کی تلقین کرے، اور ذکر میں اسے اس قدر مصروف رکھے کہ ذکر اس کی زبان پر بغیر زبان کی حرکت کے جاری ہونے لگے۔ یوں اسے ذکر کراتا رہے یہاں تک کہ زبان سے بھی اس کا اثر ختم ہو جائے اور صرف قلب میں اس کی لفظی صورت باقی رہ جائے۔ پھر اسی طرح اسے ذکر کراتا رہے یہاں تک کہ قلب سے اس کی لفظی صورت بھی ختم ہو جائے، صرف اس کے معنی کی حقیقت دل پر باقی رہ جائے جو اسے لازم و حاضر ہو، اور اس کے دل پر اس کا غلبہ ہو۔ نیز اس کا دل اللہ عز و جل کے سوا ہر چیز سے فارغ ہو جائے، کیونکہ دل جب ایک چیز میں مشغول ہوتا ہے تو دوسری چیز سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو جب دل اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول ہوگا جو کہ مقصود ہے، تو اللہ عز و جل کے علاوہ ہر چیز سے فارغ ہو جائے گا۔ اس وقت مرید پر لازم ہے کہ وہ وسوسوں اور دنیاوی خیالات سے دل کی حفاظت کرے، اپنے یہ پرائے کے جو احوال گزر چکے ہیں ان میں دل کو تھوڑی دیر کے لیے بھی مشغول نہ ہونے دیں، کیونکہ لمحہ بھر بھی اگر اس کا دل مشغول ہوگا تو دل اس لمحے اللہ عز و جل کی یاد سے غافل ہوگا، اور یہ نقصان کا باعث ہے۔ لہٰذا اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ جب وہ تمام وسوسوں کو دور کر کے دل کو اس ذکر کی طرف پھیر دے گا جس کی مرشد نے اسے تلقین کی ہے، تو اب ذکر کی طرف سے اسے وسوسہ آئیں گے کہ یہ ذکر کیا ہے، اللہ اللہ کہنے کا کیا مطلب، کس معنی کی وجہ سے وہ لا الہ
کس معنی کی وجہ سے وہ الہ اور معبود ہے، اس وقت اسے ایسے خیالات بھی آئیں گے جو اس پر کفر و سوچ کا دروازہ کھولیں گے، اور بس اوقات وہ ایسے وسوسوں کا بھی شکار ہوگا جو صریح کفر اور التزام اور بدعت سے جیا ہوں گے۔ لیکن جب وہ ان وسوسوں کو برا خیال کرے گا اور دل سے انہیں دور کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ وسوسے اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وسوسے کی اقسام ہے۔ وسوسے کی دو قسمیں۔ پہلی قسم وہ وسوسہ جس کے بارے میں قطعی طور پر معلوم ہو کہ اللہ عز و جل سے پاک ہے، لیکن شیطان اس کے قلب میں یہ وسوسہ ڈال دیتا، اس کے دل پر جاری کر دیتا۔ اس میں شرط یہ ہے کہ وہ اس کی پرواہ نہ کرے، اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول ہو جائے، نیز اللہ عز و جل کی پناہ مانگے تاکہ وہ اس وسوسے کو دور کر دے، جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور اے سننے والے، اگر شیطان تجھے کوئی کونچا دے، یعنی کسی برے کام پر اکسائے، تو اللہ عز و جل کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ کہ مقام پر ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ دوسری قسم وہ وسوسہ جس کے متعلق شک ہو، ایسے وسوسے کی صورت میں اسے چاہیے کہ اپنے مرشد کو اسے مطلع کرے، بلکہ اپنے دل میں جو بھی احوال پائے جائے، سستی ہو یا جستی یا کسی طرف التفات یا ارادت میں صدق، مرشد کو ضرور اس سے مطلع کرے، ہاں دوسروں سے ضرور چھپائے کہ کسی کو اس پر مطلع نہ ہونے دے۔ مرشد کب مرید کو غور و فکر کا کہے اور کب نہیں۔ وسوسوں سے چھٹکارا کے بعد مرشد مرید کی ذہانت اور عقل مندی پر غور کرے، اگر دیکھے کہ مرید کو اگر اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے اور غور و فکر کی اجازت دی جائے تو اس پر حق کی حقیقت واضح ہو جائے گی، تو اب مرشد کو چاہیے کہ مرید کو غور و فکر کا کہے، اس پر ہمیشگی اختیار کرنے کا حکم دے، یہاں تک کہ اس کے قلب میں نور ڈال دیا جائے جو حقیقت کو اس پر منکشف کر دے، اور اگر یہ دیکھے کہ مرید غور و فکر کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے ایسے کسی یقینی عمل کی طرف پھیر دے جسے اس کا دل برداشت کر سکے، مثلا اسے واضح نصیحت کرے اور ذکر کی تلقین کا کہے، نیز اسے ایسی دلیل سے سمجھائے جو فہم کے قریب ہو۔ مرشد مرید کے ساتھ کیسا سلوک کرے؟ مرشد کو چاہیے وہ مرید کے ساتھ دانش مندانہ رویہ رکھے اور نرمی کا برتاؤ کرے، کیونکہ یہ راستہ ہلاکتوں اور خطروں سے پور ہے۔ کتنے ہی مرید ایسے ہیں جو ریاضت میں مشغول ہوتے ہیں تو ان پر فاسد خیال کا غلبہ ہو جاتا ہے جسے وہ دور نہیں کر پاتے، جس کے باعث وہ راہ سلوک سے ہٹ کر باطل میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اباحت کی راہ پر چل پڑتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی ہلاکت ہے۔ اور جو صرف ذکر میں مشغول ہو اور جو مشاغل اس کے قلب کو مشغول رکھتے ہیں، دل کو ان سے دور رکھے، وہ بھی اس قسم کے افکار سے خالی نہ ہوگا، کیونکہ وہ پر خطر کشتی میں سوار ہے۔ جس نے نجات پا گیا تو دین کے بادشاہوں میں سے ہے، اور اگر خطا کر گیا تو ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے مروی ہے کہ علیکم بدین العجائر یا عجائز، تم بوڑھی عورتوں کی طرح دین کو اختیار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ایمانیات اور اعتقادیات میں بزرگان نے دین کی پیروی کرے اور نیک اعمال بجا لائے، کیونکہ اسے روگردانی میں بہت خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ مرشد اپنے نور فراست سے مرید کا حال معلوم کرے کہ اگر وہ ذہین و فطین نہ ہو اور ظاہر اعتقاد پر اسے پختگی نہ ہو تو ذکر و فکر میں مشغول کرنے کی بجائے اسے ظاہری اعمال اور متواتر اوراد کا حکم دے، یا پھر اسے ان کی خدمت پر معمور کر دے جو ذکر و فکر میں مشغول ہیں، تاکہ ان کی برکت سے اسے بھی شامل حال رہے،
تاکہ ان کی برکت اسے بھی شامل حال رہے۔ جیسے کوئی شخص جہاد میں لڑنے سے عاجز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجاہدین کو پانی پلائے اور ان کی سواریوں کی حفاظت کرے تاکہ بروز قیامت وہ بھی ان کے زمرے میں شامل ہو اور ان کی برکت سے اسے بھی حصہ پہنچے، اگرچہ وہ ایسا کرنے سے ان کے درجات کو نہیں پہنچ سکتا۔ 2-3 پیجز ہیں مگر ٹائم بہت لگ جائے گا۔ مرید جو ذکر و فکر کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے اس کے سامنے بہت سے راہزن آتے ہیں، جیسے خود پسندی، ریاکاری اور اس پر جو احوال منکشف ہوتے ہیں اور شروع میں جو کرامات ظاہر ہوتی ہیں، ان پر خوشی وغیرہ۔ وہ جب بھی ان میں سے کسی کی طرف راغب ہوگا اور اپنے نفس کو اس میں مشغول کرے گا تو وہ چیز اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گی۔ لہٰذا مرید کو چاہیے کہ تمام عمر اپنا حال اس شخص کی طرح رکھے جو ہمیشہ پیاس میں مبتلا رہتا ہے کہ اگر دریاؤں کو بھی اس پر بہا دیا جائے تب بھی سیراب نہ ہو۔ لہٰذا اس کا اصل سرمایہ یہ ہے کہ مخلوق سے تعلق توڑ کر حق اور گوشہ نشینی کی طرف جائے۔ انشاءاللہ تعالی مزید ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔